خوشحالی کے لیے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آپ گزشتہ 200 سال کی تاریخ کو دیکھ لیں، اگر برطانیہ سپر پاور بنا تو وہ اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنا۔ اس کے بعد اگر امریکہ سپر پاور بن کے آیا تو وہ اس سے ٹیکنالوجی اور سائنس میں بہت آگے تھا، اس لیے وہ سپر پاور بن گیا۔ آج آپ کی ایک سوئی سے لے کر اوپن ہارٹ سرجری تک، آپ کے سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک، آپ کی بندوق سے لے کے آئٹم بم تک، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ یہ یورپ نے بنایا ہے۔ جو آپ کی سپر پاور اس دور میں سپر پاور ہے امریکہ، اس نے بنایا ہے۔ گو اس کے نیگیٹو کردار پر گفتگو ہر وقت ہو سکتی ہے، جس طرح لوگ ہمارے 14 صدیوں مسلمانوں کی خلافتوں کے نیگیٹو کردار پر آج بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پازیٹو کوئی نہیں دیکھتا، نیگیٹو اچھالتا ہے کہ مسلمانوں کے جب حکومتیں تھی، عباسی دور تھا، اموی دور تھا، اور فاطمی دور تھا، عثمانی دور تھا، ان لوگوں نے اتنے ظلم کیے۔ جہاں انہوں نے ظلم کیے وہاں انہوں نے انسانیت کے بڑے کام بھی کیے، لیکن روتا اور چیختا انسان ظلم پر ہے، اس لیے دنیا ان تاریخ کی ان باتوں کو اچھالتی ہے اور کرتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ ظلم کا ہم کیا جواب دیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تم نے نہیں کیا تھا ایسے؟ یار یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا، ایسے جواب دیتے ہیں نا وہ جی ہم نے، اگر ہمارے دور حکومت میں 1400 سالوں میں یہ ہوا ہے تو کیا اس سے پہلے جو دور تھا، روم کا زمانہ تھا، فارس کا زمانہ تھا، اس سے پہلے یونان کے جو اقتدار تھا، کیا اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا رہا؟ بھئی ظلم اس زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ظلم کریں اور ہمارا ظلم کرنا بھی جائز ہو گیا۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو امریکہ اگر آگے آیا تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے آیا۔ امریکہ کے ساتھ دنیا کی بڑی اکانومی پاور بن کے جاپان چلتا رہا گزشتہ پچھلے 60 سال، تو وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا۔ اور آج اگر چائنا پوری دنیا کو نظریں دکھا رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کے پاس کوئی بندوق ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس کاپی ہے، کاپی کرتا ہے وہ، اور ریورس انجینئرنگ، یہ 2 اصول چائنا نے اپنائے ہیں، دنیا میں سب سے آگے نکل گیا اور اتنا امیر ہو گیا ہے کہ پیسے لے کے وہ بانٹتا پھر رہا ہے۔ پاکستان آتا ہے 50 ارب ڈالر یہاں انویسٹ کر جاتا ہے، ایران جاتا ہے تو وہاں دے کر آتا ہے، مصر جاتا ہے تو وہاں دے کر آتا ہے۔ وہ دنیا میں وہ کاروباری نقطہ نظر سے پوری دنیا کو وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں یورپ میں گیا، وہاں پر مجھے ایک ملک میں انہوں نے کہا جی اس ملک میں تقریباً جتنے میکڈونلڈز ہیں وہ سارے کے سارے چائنا نے خرید لیے ہیں، اور وہاں پر سارا سٹاف میں نے دیکھا چائنیز کا تھا۔ فیکٹری انہوں نے خرید لی ہیں پورے یورپ میں، فیکٹریز خرید رہے ہیں، میکڈونلڈ خرید رہے ہیں، ریسٹورنٹ خرید رہے ہیں، یہ سارے کام وہ خرید رہے ہیں۔ اور وہ کس طرح خرید رہے ہیں؟ پیسے سے خرید رہے ہیں نا، پیسے کے بغیر تو نہیں خریداری ہوتی۔ تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹیکنالوجی سے آیا۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں یار، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 14 صدیوں پہلے قرآن نے کی ہے۔ قرآن نے بھی تو ہمیں پہلا اصول تذکیر کا دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق رکھو، یہ پہلا۔ دوسرا قرآن نے ہمیں کہا تعلیم، تیسرا قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ تحقیق، چوتھا ہمیں قرآن نے کیا کہا؟ تسخیر۔ اب یہ تسخیر جو ہے یہ وہی ہے، آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ قرآن نے ہمیں یہ 4 اصول دیے تھے۔ ہم تذکیر کی بات تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، ہلکا ذکر ہونا چاہیے، ہلکا درود شریف ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ تذکیر بھی تزکیہ نفس کا حصہ ہے، اس میں آ جاتا ہے یہ تذکیر میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس وقت 80% وہاں ایجوکیشن ہے، اور ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ 40% سے بھی کم ہے۔ میں اس لیے اس کا دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ آپ ادھر چلے جائے سری لنکا میں، وہ 100% تعلیم ہے۔ جس دنیا میں جس ملک نے ترقی کی ہے اس کی پہلی جو بنیاد ہے اس کی ترقی کی وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بعد تحقیق ہوتی ہے۔ تحقیق ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ایک چینل پر گیا تقریر کرنے کے لیے، پروگرام تھا، تو میں نے کہا یار مجھے اپنی لائبریری تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہماری لائبریری گزشتہ 30 سال سے بند پڑی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے اگر تعلقات ہوں تو آپ ہمارے ہیڈ آفس سے رابطہ کر کے ان کو کہو کہ کم سے کم یہ لائبریری کو دروازہ ہی کھول دو، تالا ہی کھول دو، 2 بندے ہی بٹھا دو، کم سے کم صفائی تو کرتے رہیں، کتابوں کو کیڑا لگ رہا ہے یہاں پر۔ یعنی اتنا بڑا وہ چینل
اور اس کی سب سے بڑی لائبریری لاہور میں، اور وہ لاہور کی اس کی لائبریری گزشتہ 30 سال سے اس کو لاک لگا ہوا ہے۔ تحقیق کا ہمارے یہاں شوق نہیں، تحقیق کے بعد تسخیر ہوتی ہے، یعنی کائنات کو مسخر کرنا، اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ تو ہم نے تسخیر تک کب آنا ہے؟ ہم تو ابھی وہیں پر لگے ہوئے ہیں، تسخیر پر ذکر کرا رہے ہیں لوگوں کو، ذکر کے فضائل بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ تزکیہ نفس، بھائی تزکیہ نفس تو بہت ضروری ہے نا۔ تزکیہ نفس کا معنی ہوتا ہے آپ اپنے اخلاقیات کو درست کریں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں۔ تو اخلاقیات ان لوگوں کی بہت بہتر ہیں جنہوں نے آج اس وقت ترقی کی ہوئی ہے، جن ملکوں نے۔ اگر آپ کے بولنے کا، چالنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا اس میں اخلاقیات و تمیز نہیں ہوگی تو آپ کے ملک میں آئے گا کون؟ آپ کے ملک میں کون سیر کرنے کے لیے آئے گا؟ کون بزنس کرنے کے لیے آئے گا؟ اخلاقیات تو ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم اسی تذکیر پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ کا ذکر اور تزکیہ، بس اسی پر ہم لگے ہوئے ہیں۔